پاکستان تحریک انصاف کے فوکل پرسن برائے اکانومی حماد اظہر کہتے ہیں کارٹون صرف ٹی وی پر دیکھے جاتے ہیں، ملک چلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کر دیا جاتا۔ ٹویٹ میں لکھا، خارجہ پالیسی، معیشت، توانائی، سیاست تباہی کے قریب پہنچ چکی ہے۔ رخ کریں گے کراچی کا، جہاں مرتضی وہاب سی ٹی ڈی حکام کے ساتھ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ تھینک یو سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سارے صاحبان کا بہت شکریہ۔ آپ کو بریفلی تھوڑا سا فیکٹس دکھا دیں اس کے بیچ میں۔ یہ اللہ دین اور ٹیررسٹ تھا جو کہ عمر کوٹ کا رہنے والا تھا، اور یہ جو کل ہمارا انکاؤنٹر ہوا اس میں ہلاک ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ آئی ڈی بنانے کا ماسٹر تھا، جو ابھی تک ہمارے پاس انفارمیشن آئی ہے۔ اس نے ڈفرینٹ لیولز پہ یہ کارروائی پہلے بھی کرتا رہا ہے، ریل ٹیکس پہ بھی تھی اس کی۔ جو ہمارے پاس اس کے ساتھی پکڑے گئے انہوں نے بتایا پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا اپر سندھ میں کافی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس میں ریل ٹریکس پہ بھی بلاسٹ ہوا ہے، اس میں بھی یہ انوالو تھا۔ اس کے پاس آئی ڈی بنانے کی ایکسپرٹیز اس نے حاصل کی ہوئی تھی، ایران میں گیا جا کے ٹریننگ لے کے آیا ادھر سے۔ آگے چلیں، آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس میں کلیئرلی نظر آئے گا کہ یہی بندہ تھا جو کہ انسیڈنٹ میں انوالو تھا۔ چلائیں ذرا ویڈیو۔ ہاں، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بلو کلر کے کپڑے پہن کے اور یہ موو کر رہا ہے، اور تقریباً اس نے 5.5 کلومیٹر جو ہے یہ سائیکل کے ساتھ چلتا ہوا آیا ہے، اور ڈفرینٹ اس کی جگہوں پہ اس نے کوشش کی ہے، لیکن پھر ایک جگہ پہ جا کے اس نے روک دیا، اور پھر ریموٹ کنٹرول سے یہ اٹیمپٹ کی ہے، جس کے بعد یہ اور اس میں تقریباً یہ 5.5 کلومیٹر تک چلا ہے۔ پھر آ کے آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز میں آپ کے پاس شیئر بھی ہوئی ہیں کہ ادھر آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ کے ہے، وہاں پہ جب اس نے دیکھا ہے کہ ایک بلو لائٹ والی گاڑی گزری ہے تو اس نے ریموٹ سے اٹیمپٹ کی اور اس کو اڑا دیا۔ اس کے بعد یہ رکشے پہ بیٹھا اور چلا گیا۔ ابھی تک جو ہمیں اس کی ہائیڈ آؤٹ پتہ لگی ہے کہ یہ گزری کے علاقے میں یہ رہ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی جو اس کا اکمپلس تھا نواب، ان دونوں نے مل کے یہ سارا انسیڈنٹ کیا۔ یہ دیکھیں، چلاتے جائیں اس کو جلدی جلدی۔ یہ داؤد پوتا روڈ سے چلا ہے، سائیکل پہ یہ آ رہا ہے۔ کافی محنت کر کے ہمارے پورے سٹاف نے اور انٹیلیجنس ایجنسیز نے مل کے سارے کیمرہ سے اکٹھا کر کے یہ ویڈیو کلپ جو ہے اس کی لی ہے۔ آپ دیکھتے جائیں، یہ ایس ایم سی کالج، اس کو تھوڑا فاسٹ کر دیں۔ چلتے جائیں، ذرا تیز کر دو اس کو۔ ہاں، اور اس میں ابھی اس کے بڑی کلیئر تصویر بھی آپ کو نظر آ جائے گی، جس میں بالکل کلیئرلی ثابت ہو جائے گا کہ یہی بندہ تھا جس نے یہ سارا انسیڈنٹ کیا۔ پلس ہمارے پاس ٹیکنیکل ایویڈنس بھی ہے جس میں اس کی جیو فینسنگ سے جو اس کا نمبر نکلا ہے، پلس اس کی لوکیشن وہاں پہ جو آ رہی ہے، اس سے بالکل ہر چیز ثابت ہو رہی ہے کہ یہی وہ بندہ تھا جس نے سارا کچھ کیا۔ اس کے بعد جو ایکسپلوسیوز اس سے ملے ہیں وہ بھی اپریٹلی میچ کرتے ہیں اسی چیز سے کہ جو کہ وہاں پہ یوز ہو رہے ہیں۔ اس کا ہم فورینزک رپورٹ بھی کرا لیں گے، لیکن ہم نے انفارملی جو سارا چیک کروایا اس سے بھی بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایکسپلوسیوز جو اس سے ملے ہیں وہ وہی والے تھے جو کہ تھے صدر والے بلاسٹ میں یوز ہوئے۔ اور ہمارا اپنا خیال ہے کہ ہمارے پاس ایک آڈیو کلپ بھی ہے جو آگے آپ کو دکھائیں گے، جس میں یہ اس کی پلان تھا کہ اس کے بعد یہ کہیں اور بھی اس کو یوز کرنے کا سوچ رہے تھے۔ دوسری چیز اس کے بیچ میں جو سامنے آئی ہے، اس کی تصویریں ہمیں ملی ہیں اس کے موبائل کا جو فورینزکس کروا کے، اس میں یہ ڈفرینٹ پروٹیسٹس کے بیچ میں انوالوڈ رہا ہے، جو مسنگ پرسنس کی بھی چلتی رہی ہیں، تو یہ کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ رہا ہے۔ اور اس کے اوپر ایک کیس پہلے بھی ہوا تھا اسی طرح کا ہی بھٹشا میں، جس پہ یہ گرفتار بھی ہوا اور ابھی یہ بیل پہ تھا۔ اور اس میں یہ کہ اس کی ایک آڈیو کلپ بھی ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جس کے بیچ میں یہ انسٹرکشنز لے رہا ہے ایران سے، جو ان کا ہے اپنا ہیڈ ہے ساری ایس آر ای کی ایکٹیویٹی کا، اصغر شاہ،
وہ اس کو وہاں سے انسٹرکشنز دے رہا ہے, اس سے بات کر رہا ہے, اس پہ اس سارا انسیڈنٹ جو ہے وہ انہوں نے آپس میں ڈسکس کیا ہے. اس کی آپ کو سندھی میں ہے وہ آڈیو کلپ بھی, اور ساتھ وہ آپ کو دیکھیں گے تو وہ اس میں بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم نے اس کے ٹرانسکرپٹ بھی کیا ہوا ہے کہ یہ انسٹرکشنز بھی لے رہا ہے, وہاں سے پیسے بھی آ رہے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس جو منی ٹریل آئی ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے کی ہے, کہ 2.25 لاکھ روپے اس کو ملا ہے باہر سے ڈفرینٹ سورسز سے. اور لیکن وہ ایگزیکٹ روٹ کیا ہے اس پہ ہماری یہ ٹیرر فائنینسنگ کی ٹیم کام کر رہی ہے. اسی آفس میں ہی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ وہ پورا ٹریل ہمیں مل جائے گا جس سے کلیئر ہو جائے گا کہ کس کس سٹیپس پہ کتنے پیسے آئے ہیں. ابھی تک ہمارے پاس جو آئی ہے ٹریل وہ تقریباً 2 لاکھ روپے کی ہے. جو اس کے اکمپلسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو ٹرین ٹریکس پہ جو بلاسٹ کرتے ہیں وہ 10 to 15,000 20,000 روپیز لے کے کر رہے ہیں. اور یہ والا انسیڈنٹ جو ہے اس طرح, اس پہ بھی 50,000 لاکھ روپے لے کے یہ ساری کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اور یہ فائنینسنگ آبویسلی باہر سے جو ان کے ہیڈز ہیں وہ کروا رہے ہیں. یہ دیکھیں لڑکا, یہ آڈیو پہ چلے جائیں, ٹرانسکرپٹ جو ہے آڈیو پہ چلے جاؤ. اچھا یہ دیکھیے چل, اس کی ہم آپ کو ویسے پورا اس کا بنا کے دے دیں گے. फर्स्ट क्लास तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो? हाणे ही आहे जी असल में हुते जी बि जेकी लॻी पई आहे रस्तनि जी, माना राति मूं ॻाल्हायो दोस्त सां अच्छा त लॻी पई आहे ॾाढी उहा नज़र हेॾां होॾां. सो हाणे ही छा करियूं, मूंखे जेको सही बहितर लॻे थो न, जी जी हिते को तुंहिंजो दोस्त कोन अथई खरियो भरियो? हिते अहिड़ो को आहे कान जंहिं ते सामान रखी सघूं. मतिलबु मूं इहो पियो चयो पियो नंढिड़ो, छाकाणि नंढियूं नंढियूं शयूं आहिनि न, जी वॾियूं त आहिनि कोन. जी जी त उन में जेकॾहिं स्कूल जो बैग, नंढड़े ॿारनि जो स्कूल जो बैग थींदो आहे न, जी जी उहो उन में थोरो त घर मां कंदी जो उन वटि जेके तालो बालो हणी रखिजे कुझु ॾींहंनि लाइ. त मूं इहो पियो चयो त जेकॾहिं ईअं माना को दोस्त आहे त वधि में वधि उन वटि थोरो कुझु ॾींहं रखी तव्हां हलिया वञो ॻोठ नंढड़े बंढड़े जी, त उते पोइ पैसा पैसा मोकिलियूं था त उहो त सॼो करे था वठूं, त नंढड़े जो सुठो इलाज करायो. इहो कोन आहे की आहे कोन केरु हुजे हा त उनखे रखाइनि, मसइलो इहो आहे. पोइ त या त हिते जिते पियो आहे न घर में न कोन्हे त पोइ त उहो वरी त अञा माना उहो नुक़सानु थींदो न. अच्छा मिसाल तव्हां खणी वञो या उहो दोस्त अचे को मसइलो थी पवे, उहो त अञा माना उहो संग सूदो झली थियो न. पोइ कोशिशि कयो शाम ताईं या सुबुह ताईं. न उहो त कोशिशि ॾिसो न, फ़िलहाल जेकी सूरत लॻी पई आहे त हू सफ़ा तेज़ी सां ऐं तव्हां जूं बि माना न थोरियूं ईअं धुंधलियूं धुंधलियूं तस्वीरूं बस्वीरूं माना हली वियूं आहिनि. जी जी ऐं तव्हांखे होटल ते वेठा हुया, उतां माना को खीसे मां कढियो पियल छा? जी जी तव्हां वेठा हो? हा होटल ते साइट में वेठो हुयुसि. हा बिलू कपिड़ा पातल हुयो बिलू? जी जी बिल्कुलु. हा न त उहो तव्हां न मास्क आहे न की छा, तव्हां वञी कैमरा वारे में वेठा आहियो त उहे सभु तस्वीरूं हिननि माना जी जी उहो ॾिठियूं आहिनि. अच्छा सही. तंहिंजे करे मां चवां थो त इहा त सफ़ा उहो थी वेंदी, माना जेकॾहिं वरी संग सूदो शइ सूदो माना जल्दी पोइ त माना सफ़ा वरी न हर शइ. जी सर बस ये हो गया सर, लाइट जला देंगे. आपने अभी ये जो ऑडियो क्लिप आपको सुनाई गई सिंधी ज़बान में थी, इसकी ट्रांसक्रिप्ट आपके साथ शेयर कर ली जाएगी. लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मैं जो इसमें हाईलाइट करना चाहूँगा. इसके अंदर वो सामान का जिक्र कर रहा है, यानी कि और मवाद जो उनके पास मौजूद था. ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको कल की कार्रवाई में
पुलिस अपने कब्ज़े में लेने में कामयाब हुई और कोई खुदा न खास्ता बड़ी दहशत गर्दी से हमने अपने सूबे को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया है। दूसरी चीज़, वो जो 12 मई का इंसिडेंट है, जो वीडियो आपको दिखाई गई जिसमें उसने नीले कपड़े पहने हुए हैं और वो होटल पे बैठा हुआ है जब वो ब्लास्ट करता है, उसके बारे में भी कन्फर्मेशन है कि हाँ वो नीले कपड़ों में था और असगर शाह ने गिला किया कि तुमने मास्क नहीं पहना हुआ था, कि तुम्हारा चेहरा इससे विजिबल हो गया। ये आपके साथ ऑडियो, इसकी ट्रांसक्रिप्ट और ये तमाम वीडियोस इंशाल्लाह शेयर कर ली जाएंगी ताकि आप मीडिया में इसको दिखा सकें। मैं 3 छोटी छोटी गुजारिशात और इसमें करना चाहूँगा। पहली चीज़ कि ये जो अल्लाह डिनो है, इसको पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हिरासत में लिया। FIR कटी, कार्रवाई हुई, FIR 131/2021, लेकिन इसको अदालत से बेल मिली। बाहर आया, वापस ये वाले काम में मुंसलिक हुआ और इतना बड़ा नुकसान हमारे शहर को पहुंचाने की कोशिश की। मैं अगेन अदालतों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के वो लोग जो कि एंटी पाकिस्तान सरगर्मियों में मुलव्विस हैं, एंटी स्टेट कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, क्योंकि ये जो FIR 131/2021 है ये एंटी पाकिस्तान इसके अंदर दफ़ात शामिल थी। अगर इसके अंदर ऐसे लोगों को बेल दे दी जाएगी तो ये ख़तरा है हम सब के लिए। और मैं समझता हूँ वो प्रीएम्प्टिव पुलिसिंग के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि अगर कार्रवाई किसी के ख़िलाफ़ की जा रही है जिसके ख़िलाफ़ लेट से इस तरह की संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, तो थोड़ा सा जो बेल की पॉलिसी है देखें, क्योंकि मैं समझता हूँ पुलिस अफसरान जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं और वज़ीर आला सिंध हो, वज़रा हो, काबीना हो, जब पुलिस से बात करती है तो पुलिस का एक जो जवाब आता है उसमें कि जी जब हम कार्रवाई करते हैं तो अदालतों से लोग छूट जाते हैं, उनको बेल दे दी जाती है। तो मैं समझता हूँ एक मैसेज मुझे मुअज़्ज़ज़ अदालतों से इस हवाले से करना है कि प्लीज़ इस तरह के केसेस में स्टेट का साथ दें ताकि हम इस तरह की चीज़ों को मिलकर रोक सकें। दूसरी जो मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, वो असगर शाह नामी जो शख्स है जो कि ये एंटी पाकिस्तान नैरेटिव लेकर चल रहा है, या हमारे जो मासूम शहरी हैं उनको बहला फुसला के पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उकसाता है, हमारी हुकूमतों के ख़िलाफ़, रियासतों के ख़िलाफ़ उकसाता है, या कानून नाफिज करने वाले इदारों के ख़िलाफ़ उकसाता है। मैं समझता हूँ इस नैरेटिव को हमें किल करने की ज़रूरत है। हमें इसमें मीडिया की मदद की ज़रूरत है कि हम मिलकर ये नैरेटिव तमाम TV चैनल्स के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक आम आदमी को कन्वे करें कि इस तरह के लोग जो कि ख़ुद इस मुल्क में मुबैना तौर पर मौजूद नहीं हैं, जो ख़ुद यहाँ से फ़रार हो चुके हैं, वो इस मुल्क के, इस सूबे के, इस शहर के अमन को ख़राब करने की कार्रवाइयाँ करते हैं और उन कार्रवाइयों में आप मासूम लोगों को चंद पैसों की खातिर इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, बल्कि मैं तो इस्तेमाल भी नहीं कहूँगा, मैं मिसयूज़ करने की कोशिश करते हैं। तो हम सबको बहैसियत ज़िम्मेदार कौम के अपना अपना किरदार अदा करना है। और अगर इसके अंदर मीडिया इस नैरेटिव को एक आम आदमी को कन्वे करने में हमारी मदद करे तो मैं समझता हूँ ये जंग माजी में भी हमने जीती और इंशाअल्लाह एक बार फिर मिलकर इस जंग को जीतने में हम कामयाब होंगे। अगर कोई सवाल जवाब आप लोगों का है। बताइएगा कि जिस दिन ये धमाका हुआ तो शर्जील मेमन साहब आए, वाज़े तौर पर लग रहा था कि कोस्ट गार्ड की गाड़ी को निशाना बनाया गया, लेकिन आखिर तक शर्जील साहब को शायद पूरी ब्रीफिंग भी नहीं थी, उनको पता नहीं था, लेकिन उनसे जब सवाल किया गया। अब आप DIG CTD ने अभी बताया कि 5.5 किलोमीटर वो पैदल साइकिल लेकर आया और वो मौका देखता रहा। इट मीन्स वो किसी कागज वाली इदारे की गाड़ी को ढूंढ रहा था और रश वाला एरिया देख रहा था। यही खारादर में भी हमने देखा कि रश वाला एरिया जो नाफिज करने वाली इदारी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। तो स्पेसिफिकली ये दोनों को एक जगह जमा करके धमाका करना चाह रहे थे। और मजीद इसमें बताया जा रहा है प्रेस रिलीज में कि 2 दहशतगर्द भी गिरफ्तार हुए, उनका क्या कहना है? अच्छा, ये जो आपने बात की शर्जील मेमन साहब की, शर्जील मेमन साहब मौका वारदात पर चंद आई थिंक मिनटों बाद या कुछ घंटे बाद पहुँचे थे। मैं ख़ुद भी वहाँ पहुँचा था। उस वक्त किसी शख्स के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपको तफसीलात दे सके।
اس وقت تو ہم آپ کے ساتھ جو تفصیلات شیئر کر سکتے تھے ذمہ داری کے ساتھ وہ یہ تھی کہ کتنے لوگ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے ہیں یا کتنے لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو لک آفٹر کیا جائے گا. یہ تو جب یہ واقعہ ہو گیا اس کی انویسٹیگیشن ہوتی رہی اور کانسٹنٹلی پولیس جو ہے اس کے اوپر کام کرتی رہی تب ان تمام چیزوں کو انرتھ کرنے میں ہم کامیاب ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہ کہنا مناسب نہیں تھا, کسی کے لیے بھی پاسبل نہیں تھا کہ یہ ایکچولی چیز کیا کی جا رہی ہے. جن دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی اور ہمارا بنیادی ٹارگٹ یہ ہوگا کہ قانون کے مطابق ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ہم ان کو روک بھی سکیں اور یہ میسج کنوے کر سکیں کہ جو لوگ بھی اس طرح کی دہشت گردی یا بے ایمانہ کاموں میں ملوث ہوتے ہیں سرکار ریاست ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے, زبردست کارروائی کرتی ہے اور لا ایونچولی ٹیکس اٹس ٹول. ایک اس طرف سے کر کے سر ذکر کیا افضل شاہ کا جہاں ایران سے بیٹھ کے آپریٹ کرتے کیا سندھ حکومت نے وفاقی حکومت سے کوئی رابطہ کیا کہ وہ ایران کے ساتھ احتجاج کرے ان کی زمین پاکستان کے خلاف افضل شاہ شاید پہلے افغانستان میں تھا اس کے بعد ایران میں. اس طرح کے دہشت گردوں کا نہ کوئی ٹھکانہ ہوتا ہے, نہ کوئی قوم ہوتی ہے, نہ کوئی دین ہوتا ہے, نہ کوئی دھرم ہوتا ہے. ان کا کام لوگوں کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہی میسج ہمیں کنوے کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ لوگ آپ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں, خود موجود نہیں ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ وفاقی حکومت کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ رہیں, ہمارے ادارے وفاقی اداروں کے ساتھ ان ٹچ رہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب نے مل کر ایک جوائنٹ ایفرٹ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے. تو انشاءاللہ جو وفاقی حکومت کی مدد چاہیے ہوگی وہ بھی مدد لی جائے گی تاکہ ٹارگٹ یہ ہے کہ جو لوگ بھی اس طرح کام کریں ان کے خلاف کارروائی کی جائے. یہ کر کے میں آپ کی طرف ایک صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو مسنگ پرسنس کے نام پہ احتجاج کیا جاتا ہے یہ ایسے لوگوں کے یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت ہی سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں جہاں ان بے روزگار نوجوانوں کو اسپاٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی ریکروٹمنٹ کی جاتی ہے اور سب کیا جاتا ہے. اس حوالے سے کیا سندھ حکومت کچھ کرنے میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے کسی مہذب معاشرے میں یہ کانسیپٹ نہیں ہونا چاہیے اور اس حوالے سے لوگوں نے عدالتوں سے بھی رجوع کیا, عدالت میں بھی کیسز سب جوڈس ہیں. کچھ کیسز کے اندر عدالت کی جانب سے یہ ایک آبزرویشن آئی ہے کہ حکومت کو ان لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے فائنینشلی ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں کی جائیں. تو اس کے اوپر سندھ حکومت اس وقت کام کر رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں آج کی پریس کانفرنس کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم کنوے کریں کہ یہ جو لوگ کسی بدقسمت سچویشن کو مینیپولیٹ کر کے اپنے مضمون مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کرتے ہیں آپ کے پیارے ملک کے خلاف, اپنی ریاست کے خلاف, یہ اپروپریٹ نہیں ہے اور اس کو مل کر ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. تو جس طرح قانون نافذ کرنے والے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, ادارے حکومت اپنا کردار ادا کرے, اس لیے میں میڈیا سے بھی مدد مانگ رہا ہوں کہ اس میسج کو کنوے کرنے میں ہماری مدد کریں تاکہ ہم مل کر یہ جنگ لڑ سکیں. یہ اس طرف کر کے پھر آپ کے ساتھ ایک اس طرف. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جو میمن مسجد کے عقب میں جو دھماکہ ہوا اس میں کیا پیش رفت ہے, جامعہ کراچی کی جو ایک خاتون ہے جس کی تلاش جاری ہے اس میں کیا جی تینوں چیزوں پہ باری باری جو آپ نے فرمایا اس انسیڈنٹ ان گروپس کے متعلق ہمارے پاس انفارمیشن جو چل رہی ہے انٹیلیجنس بیسڈ وہ یہی تھی کہ یہ لوگ پہلے انٹیریئر سے ان میں حیدرآباد اینڈ بیونڈ آگے لاڑکانہ تک یہ کارروائیاں کر رہے تھے جیسے میں نے اس میں بتایا بھی ریل ٹریکس میں. لیکن یہ ریسنٹلی بالکل سمجھیں کہ یہ کوئی ان لاسٹ 1 month ان کی موومنٹ یہاں پہ دوبارہ شروع ہوئی ہے. انہوں نے دیکھا ہے یہ بات کہ صرف ریل ٹریک سے جو ہمارا مقصد حل نہیں ہو رہا تو ہم یہاں پہ آ کے کراچی میں ہارٹ آف دا سٹی جنرل پبلک کو نقصان پہنچائیں اور اس سے جو ہے زیادہ دہشت پھیلائی جائے. یہی سارا انہوں نے پہلے اس میں صدر میں بھی کیا اور یہ کھارا در مسجد کے پاس بھی جو کھارا در مسجد. This half-hourly clock is brought to you by Happy Lac Paints. آپ بھی چونا نہیں پینٹ لگوائیں. جو کراچی یونیورسٹی والا کیس ہے اس میں بھی ڈفرینٹ ایجنسیز کام کر رہی ہیں. اس میں ٹیکنیکل ہم نے ایویڈنس بھی لی ہے, باقی لوگوں کو بھی ہیلپ کی ہے لی ہے پنجاب سے بھی. اس میں بھی ہمارے پاس لیڈز ہیں. انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ بہت جلد اس میں بھی بریک تھرو ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو دوبارہ بلائیں گے. دیکھیں فیملی جو ہے وہ تو اس سارے معاملے میں ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں تھی. وہ بالکل ایک طرح سے اس کا ہسبینڈ اور اس کے ساتھ جو اکمپلسز تھے وہ علیحدہ یہاں پہ آپریٹ کر رہے تھے. ان کے متعلق ہمیں لیڈز ہیں
इंशाल्लाह वो इसका एक मैसेज ये जो आपने बात की इसी पे मेरी गुजारिश है कि अगर ये चीज़ें डिस्क्लोज होना शुरू हो जाए ना तो इन लोगों को फिर फ़ायदा होगा। तो मैं समझता हूँ चीज़ों को जितना मुहिम रख के हम चीज़ों को कंक्लूड कर लें, अनइम्पीचेबल एविडेंस आपके पास आ जाए, उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। जी ये करके फिर आपके पास ईरान से ट्रेनिंग लेकर आए असगर शायद ईरान में कोऑर्डिनेशन में था, सिंधु देश के लोग थे, ये ऑलरेडी एक्सेप्टेड थे मुबैना तौर पर जी मुबैना तौर पे, लेकिन उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन इसके अंदर कहीं भी कुछ जैसे एक दिन पहले भी रिपोर्ट शायद थी कि इसमें रॉ इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इंडियन इन्वॉल्वमेंट है। क्या वो आप लोगों की तफ्तीश में जो अभी जो आप लोगों ने ऑपरेशन किया ऐसी चीज़ सामने आई है कि इन लोगों का इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आ रहे ईरान से, क्या इंडियन इन्वॉल्वमेंट कहीं ना कहीं नज़र आया है? देखिए इसमें जैसे अभी मैंने बताया कि जो मनी ट्रेल जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इसमें इंडियन इन्वॉल्वमेंट जो है वो डायरेक्टली तो पैसों के हवाले से ही आ रही है, ट्रेनिंग में भी है, लेकिन जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं और जो हमारे पास है, लेकिन अब हम उसकी टेरर फाइनेंसिंग वाली पूरी ट्रेल निकाल के देख रहे हैं। उसमें हमारा अपना ख्याल ये है, जो हमारे पास अभी तक शवाहिद आ रहे हैं, कि अल्टीमेटली पैसे जो हैं वो रॉ की तरफ से ही आ रहे हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब सिटी हुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कराची में होने वाले धमाकों के बारे में ब्रीफ कर रहे हैं। ये कहना था सिटी हुकाम का कि भारतीय मुदाखलत के शवाहिद मिल रहे हैं।